من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات پڑھ دیں. حضرات ماشاءاللہ ذاکرین علماء اور خطبہ کی تعداد زیادہ ہے اور دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، لہٰذا انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر مجلس تمام کر دوں گا، اس لیے کہ ہم لوگ جو یہاں آتے ہیں یہ منبر ہے. تخت کا مزاج اور ہوتا ہے، منبر کا مزاج اور ہوتا ہے. تخت پر آنے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ بس آ گئے ہیں تو اب تخت سے ہمارا رشتہ ٹوٹے نہیں، چھوٹے نہیں. منبر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہمارا حق ہمیں کم ملے مگر دوسرے کا حق مارا نہ جائے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو میں بالکل سچی بات اپنے دل کی عرض کر رہا ہوں کہ پوری مجلس میں تیار کر کے آیا تھا، لیکن اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. بس مختصر وقت میں گفتگو تمام کر دینی ہے. یہ جو آج آہستہ آہستہ بنام شہزادی فاطمہ زہرا عزاداری کا سلسلہ قائم ہوا ہے، 14 صدیوں کے بعد زہرا کا حق مل رہا ہے. بھائی توجہ کریں، 14 صدیوں کے بعد معصومہ کا حق مل رہا ہے، ورنہ ذکر کی جتنی مستحق تھی شہزادی، خود ہماری قوم میں، ہمارے طبقے میں، ہمارے فرقے میں معصومہ کا اتنا تذکرہ نہیں ہو رہا تھا. جبکہ جس دین کے ہم سائے میں پل رہے ہیں یہ دین فاطمہ کے باپ کا لایا ہوا ہے، شوہر کا پھیلایا ہوا ہے، بچوں کا بچایا ہوا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بھئی یہ دین زہرا کے بابا سے چلا ہے اور زہرا کے فرزند پہ تمام ہوگا. آپ سوچئے، ایک تو یہ ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ. دوسری بات کیا ہے، کسی بھی قوم کی تعمیر میں عورت کا حصہ انتہائی مضبوط ہے. اگر عورت کا حصہ فکر کی تشکیل میں، مزاج کی تشکیل میں، آرزوؤں کی تشکیل میں عورت کا حصہ نہ ہوتا تو فاطمہ جیسی بیوی مل جانے کے بعد علی یہ نہ کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کروں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر پہنچ گیا. قسم خدا کی علی اللہ سے جیسا بیٹا چاہتے مل جاتا، جیسا بیٹا چاہتے مل جاتا. مگر یہ سبق ہمیں دیا ہے کہ رشتہ ڈھونڈنے نکلو تو ناک نقشہ اپنے لیے نہ ڈھونڈو. رشتہ ایسی جگہ تلاش کرو کہ جو تمہاری نسل کی ایسی تربیت کر دے کہ تمہارا بھی نام روشن رہے، تمہاری خاندان کا نام بھی روشن رہے. درود پڑھ دیں محمد والے. اور دوسری بات کیا ہے، آج ہمارے گھروں میں جو تہذیب سانس لے رہی ہے، نہ مذہبی رہنماؤں کے کردار سے، نہ آسمانی کتابوں سے، ہمارے گھر میں تہذیب جنم لے رہی ہے سیریل سے. ٹی وی پہ جو سیریل آ رہے ہیں تہذیب اس سے جنم لے رہی ہے.
اور کسی بھی قوم میں تعمیر اور تشکیل کے لیے عورت کا حصہ بڑا حصہ ہے، جبکہ گھر ہی میں عورت کو نظر انداز کیا گیا۔ ایام فاطمی کے صدقے ہی میں اتنا تذکرہ سیرت فاطمہ کا ہو کہ بہن بہن جو بن جائے، بیٹی بیٹی بن جائے، زوجہ زوجہ بن جائے، ماں ماں بن جائے، تاکہ پتہ چلے گھر میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، زوجہ کی حیثیت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ درود پڑھے محمد والے یہ جو آپ بنام معصومہ کونین جمع ہوئے ہیں، شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے اس کا غم اتنا ہی وسیع ہوتا ہے، شخصیت جتنی عالی مرتبت ہوتی ہے اس کے غموں کی حدیں بھی اتنی وسیع ہوتی جاتی ہیں۔ اب ہے کیا، فرض کیجئے ایک بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ارباب عقیدت نے اس کی یاد میں ایک سلسلہ قائم کیا، تو اب اس شخصیت کے جو قریبی اعزاء ہیں ان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ شرکت کریں۔ اگر ان کے امکان میں ہے تو توجہ کریں عزیزان گرامی، ہم شہزادی فاطمہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب معصومہ کے جتنے قریبی اعزاء ہیں اگر امکان میں ہے تو آئیں۔ ارے بھائی توجہ کریں، شاید میں پہنچا نہیں سکا۔ زہرا کس کی بیٹی ہیں؟ سرکار ختم انبیاء کی۔ کس کی بیوی ہیں؟ مولائے کائنات کی۔ کس کی ماں ہیں؟ 9 اماموں کی۔ ان میں کون بے اختیار ہے جو نہ آ سکے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب مولانا تشریف فرمائے تو زیارتوں کے سفر پہ بہت زیادہ رہتے ہیں، یہ جب ہم لوگوں کو لے جاتے ہیں تو 14 معصومین کی زیارت کے لیے مدینے سے لے کر اور مشہد تک جانا پڑتا ہے۔ بنام فاطمہ کیا شرف ہمیں ملا ہے، کیا شرف ملا ہے کہ بقی والی شہزادی بھی یہی ہیں، بقی والے معصومین بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، مدینے والے آقا یہی آئے ہوئے ہیں، مشہد والا آقا یہی ہے، نجف والا یہی ہے، کربلا والے یہی ہیں۔ تو بھائی کم سے کم نصیب کی اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی؟ ہمیں وہاں بیٹھنے کا موقع ملا جہاں رسول بیٹھے ہیں، جہاں علی بیٹھے ہیں، جہاں حسنین بیٹھے ہیں، جہاں ائمہ اہل بیت بیٹھے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے دیکھیے، سلانے والی باتیں میں کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد فضائل کے پہلو مزید آپ سنیں گے۔ شہزادی کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کنیتیں بہت سی ہیں، کنیت پہلے نام رکھا جاتا ہے، پھر جب شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو عام طور سے بڑی اولاد کے نام سے کنیت ہوتی ہے، ورنہ صفات وغیرہ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور اب تو کتابوں کے حوالے سے بھی کنیتیں ہونے لگی ہیں۔ تو کنیت عام طور سے بڑی اولاد کے حوالے سے، ورنہ اولاد کے حوالے سے وہ کنیت ہوتی ہے۔ تو اب شہزادی کا نام ہے فاطمہ، کنیت ام الحسن، ام الحسین، ام السبتین وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک ام ابیہ۔ اور جس طریقے سے شب قدر کی عظمت آج تک کسی پہ کھل نہ سکی، ویسے ہی ام ابیہ کا راز بھی اب تک کسی پہ کھل نہیں سکا۔ توجہ کر رہے ہیں کہ کتنی وسعتیں ہیں اس ایک لقب میں۔ اس کے بعد القاب کی منزل آتی ہے۔ سیدہ، ابھی عزیز صاحب نے سنایا، سیدہ، طاہرہ، زکیہ، محدثہ، زہرا، یہ تمام سب القاب۔ میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو نام، کنیت اور القاب ہی عظمت زہرا کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ عمر بھر پڑھتے رہ جائیے، نہ سیدہ کی تشریح ہو سکتی ہے، نہ طاہرہ کی تشریح ہو سکتی ہے، نہ زہرا کی تشریح ہو سکتی ہے، نہ محدثہ کی تشریح ہو سکتی۔ درود پڑھ دے محمد والے
سکتی. محدثہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، یہ سب القاب ہے شہزادی. محدثہ کیا؟ ایک ہے معصوم کی حدیث بیان کرنا، وہ علم حدیث کی روشنی ہے. یہاں جو محدثہ ہے، محدث اسے کہتے ہیں جو جس مرد سے ملک کلام کرے، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جس عورت سے ملک کلام کرے. تو اب تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا کہ بس گفتگو تمام ہو رہی اسی منزل پہ، شہزادی فاطمہ سے پہلے ایک خاتون اور گزری ہیں جو بطول بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، معصومہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں. اب ان سب کی تشریح کا موقع نہیں ہے، لیکن محدثہ جس سے ملک باتیں کرے. تو ملک نے باتیں کیسے کی ہیں مریم سے، یہاں نہیں وقت ہے کہ میں بتاؤں، جا کے سورہ مریم پڑھ لیجئے گا، قرآن پڑھ لیجئے گا. انتہائی خلوت کے عالم میں، اس سے میں اشارے کی زبان نہیں استعمال کر سکتا، انتہائی خلوت کے عالم میں ملک آ گیا اور گھبرا گئی مریم. تو کون ہے؟ بغیر اجازت خلوت میں جس کے یہاں ملک آ جائے اسے مریم کہا جاتا ہے، اور بغیر اجازت کے جو گھر کے اندر قدم نہ رکھ سکے جس کے، اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. درود بول دے محمد وآل محمد. ملک قدم نہیں رکھ سکتا، ہمت نہیں کہ ملک آ سکے، اجازت طلب. بھائی دیکھیے، وقت ہوتا تو میں بہت سی باتیں تھیں. جناب ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. آج منبر پہ پڑھ دینا بہت آسان ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سب پریشان ہیں. سب دور سے دیکھا دل دھڑکنے لگتا ہے، یا اللہ مہمان آ رہا ہے. جناب ابراہیم کا عالم یہ تھا کہ مہمان جب نہیں آتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے. ایک دن مہمان نہیں آیا، پریشان بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھیے، دوستی کا دم تو سب بھرتے ہیں، اصلی دوست وہ ہے جو دوست کو پریشان نہ دیکھ سکے. ذرا سا پریشانی کے آثار چہرے پر ظاہر ہوئے، اللہ نے ملک کو، درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. دیکھیے، یہ درود اس لیے نہیں آپ پڑھ رہے ہیں کہ شہزادی فاطمہ کو آپ کے پڑھنے کی ضرورت ہے. درود اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ خود ثبوت دیجئے کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے. مل جل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو ملک فرشتے مہمان کی صورت میں آ کر بیٹھ گئے. اب جلدی اب ظاہر مہمان نوازی تو مزاج میں تھی. کھانا تیار ہوا، دسترخوان بچھا، اور جب دسترخوان بھی لگ گیا تو فرشتوں نے مسکرا کے کہا، شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. دیکھیے، آپ کے یہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو، مومنین کھا رہے ہوں، اور ایک صاحب کہیں کہ ذوالفقار صاحب آپ بھی بیٹھ جائیے، تو ہم کہیں شاید آپ نے ہم کو پہچانا نہیں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہمارا الگ انتظام ہے نا. یہ ہمارا مطلب ہمارا الگ انتظام ہے، یعنی ہم اپنے کو وی آئی پی ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں فرشتوں نے کہا شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. تو اب جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا، لیکن جو مزاج مہمان نوازی تھا اس کے اعتبار سے شاید یہی کہا ہوگا کہ وہ اور ہوں گے جو پہچان کے کھلاتے ہیں. ارے بھائی توجہ کریں عزیزان گرامی، ہم نے تو دسترخوان بچھا دیا، آ جاؤ. کہا اللہ کے نبی ہم ہیں ملک. بس اسی منزل تک مجھے لانا تھا. اللہ کے نبی ہم ہیں ملک. فرشتے کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات تو ختم ہو گئی، وقت بھی گزر گیا، تاریخ بھی گزر گئی، زہرا کا دور آیا. ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، فرشتوں میرے جد نے دسترخوان سجایا تھا، تم نے روٹی قبول نہیں کی.
جب تو صحیح اسی روٹی کے لیے یتیم بن کے آنا پڑے، مسکین بن کے آنا پڑے، اسیر بن کے آنا پڑے۔ درود پڑھ دے محمد والے پہچانو عظمت زہرا۔ یہ یتیم بن کے آ رہے ہیں، مسکین بن کے آ رہے ہیں، اسیر بن کے، عجب منزل ہے۔ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جنہیں ضرورت نہیں ہے وہ مانگ کے لے جا رہے ہیں، اور جن سے مانگ رہے ہیں انہیں ضرورت ہے۔ تو ایک جملہ کہیے تو کہہ دوں، جاؤ تمام غیرت دار اور بے غیرت سب مورخ سے پوچھ لو، مدینے میں سب سے زیادہ فاقہ کس کے گھر میں ہوتا تھا؟ چاہے وہ غیرت دار مورخ ہو یا بے غیرت مورخ ہو، جس سے چاہو پوچھ لو مدینے میں فاقہ کس کے گھر زیادہ ہوتا تھا؟ تو سب کہیں گے فاطمہ کے گھر میں۔ اب دوسرا سوال اور کر لیجئے، سب سے زیادہ سائل کہاں آتے تھے؟ ارے بھائی اس پہلو پہ غور تو کیجئے، فقیر سائل سب کیا، یعنی اب یہی اسی بنارس میں ایک عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے میں نے نام لینا ان کا چھوڑ دیا، گیان وافی مسجد کے امام تھے۔ تو میرا ان کا بچپن ایک ہی دور کا تھا، کاشی کے پل پہ ٹہلنے جایا کرتے تھے، تو کہہ لے مولانا کیا جنت میں کوئی میوزیم ہے؟ ہم نے کہا یہ انگریزی کم پڑھے لکھے، یہ میوزیم کسے کہتے ہیں؟ کہہ لے عجائب گھر۔ ہم نے کہا ہاں، اب ہماری سمجھ میں بات آئی، پوری جنت ہی عجائب گھر ہے۔ کہہ لے کیا مطلب؟ ہم نے کہا مظہر العجائب کا گھر ہے۔ بھئی مظہر العجائب کا گھر ہے، ایسی عجیب چیزیں ہیں جو تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، سمجھ میں آ گئی ہوتی تو ابو طالب کا ایمان سمجھ گئے ہوتے، فاطمہ کی عظمت سمجھ گئے ہوتے۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ پہلے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت تو تھی نہیں، یہ روٹی کیوں مانگ کے لے گئے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے مولانا منتظر جعفری صاحب اللہ سے کہا تھا کہ جب آپ جائیے گا تو ہمارے لیے ایک عقیق لیتے آئیے گا، نیشا پور سے فیروزہ لیتے آئیے گا، کیوں؟ ہمیں انگوٹھی پہننے کی ضرورت ہے۔ مگر فرشتے نہ انگوٹھی پہنتے، ارے بھائی توجہ کریں، فرشتے نہ انگوٹھی پہنتے نہ روٹی کھاتے، تو جنت کے جس میوزیم میں شوہر کی انگلی ہوئی اتری ہوئی انگلی کی انگوٹھی ہے، اسی میوزیم میں بیوی کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی ہے۔ اس میں پریشانی کون سی بات ہے؟ اس میں حیرت کی کون سی بات؟ تو عظمت زہرا، عظمت معصومہ شاید انہی ایام فاطمیہ کے طفیل میں آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں پہنچے اور ہمارے گھر سنور جائیں، عورتوں کو اپنی ذمہ داریاں معلوم ہو، شہزادی فاطمہ کی سیرت معلوم ہو، اور اس کے ذریعے سے وہ مظالم اجاگر ہوں جو کربلا کا پیش خیمہ بنے۔ اتنی عظمتوں کی مالک شہزادی فاطمہ، اور ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، زیارتوں کے سفر میں آپ جائیے، یقین کریں خدا گواہ ہے، میں بھی جب گیا جس روضے پہ چلا جاتا تھا دل خوش ہو جاتا تھا، مولا کتنی مظلوم زندگی تھی آپ کی، آج کیا روضے کی شان ہے۔ مگر زیارت کرتے کرتے جب ٹوٹی ہوئی قبر پہ جنت البقیع پہنچا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ہر طرف سے اس مرثیے کی آواز آج بھی آ رہی ہے، صبت علیہ مصائب اللو النہا صبت علیہ میں سر نہ لے آلیا۔ ہاں عزادارو، آج آپ اس بی بی کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس بی بی پہ رونے کے لیے جو سال بھر عزاخانوں میں پہنچتی ہے، جہاں مجلس ہوتی ہے، عباس کا تذکرہ ہوتا ہے روتی ہے، علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے روتی ہے، قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے روتی ہے۔ آج اسی بی بی کا ماتم ہے تو آپ ہی نہیں رو رہے ہیں، علی اکبر بھی رو رہے ہیں، عباس بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کی دکھیاری ماں شہزادی فاطمہ زہرا کا ماتم ہے۔ عزادارو، آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں شہزادی پہ کیا مصیبتیں پڑی ہیں اور کن مشکلات کا سامنا کیا ہے، مصائب و آلام کے کن مرحلوں سے شہزادی فاطمہ زہرا گزری ہیں، آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، سوچا نہیں جا سکتا تھا، تصور میں نہیں آ سکتا تھا
کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے اور جس در پہ فرشتہ بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا تھا، اس دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر امت جمع ہو جائے گی اور پہلو پہ دروازہ گرائے گی، اور بی بی نے ایک چیخ ماری، آواز دی، فضا میرا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، محسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا عالم تھا شہزادی فاطمہ کا کہ میں اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا عزادارو، بس یوں آپ سمجھ لیجئے کہ بڑی مشکل سے شہزادی فاطمہ مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ ایک دن دیکھا مولا کائنات نے کہ فاطمہ تیز رفتاری سے گھر کا کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں سوال کے طور پر اس لیے پوچھی جاتی ہیں تاکہ واقعہ تاریخ بن جائے۔ علی کو کیا نہیں معلوم ہے، کس بات کی خبر نہیں ہے، مگر کہتے ہیں بنت رسول آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مسلسل اس تیز رفتاری سے کام کر رہی ہیں۔ شہزادی فاطمہ کہتی ہیں اے ابو الحسن، میں نے اپنے بابا کو رات میں خواب دیکھا ہے، بس میری زندگی کا آخری دن ہے، میں جانے والی ہوں۔ عزادارو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس گھرانے میں جب بیٹی اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوتی ہے تو لینے کے لیے باپ آ جاتا ہے۔ عزادارو زہرا جب اس دنیا سے جانے والی ہوئی تو رسول آئے لینے کے لیے۔ ایک بیٹی زندان شام کے اندھیروں میں دم توڑنے والی ہے، وہاں بھی سکینہ کو لینے کے لیے حسین آئے، زہرا کو لینے رسول آئے تھے تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی کہ عزادارو محسن کی شہادت ہو چکی تھی، مگر حسین جب سکینہ کو لینے کے لیے آئے رخسار پہ تماچوں کے نشان، گلا رسیوں سے جکڑا ہوا، کرتا خون میں ڈوبا ہوا۔ ہاں بس ایک منظر کہ جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو ایک چیخ ماری، ہائے فاطمہ، ہائے زہرا۔ یہاں علی تھے جو غسل دیتے وقت چیخ کے آواز دے رہے، تڑپ کے رو رہے ہیں، وہاں ارے جب سکینہ کو غسالہ غسل دے رہی تھی، ایک دفعہ بی بی زینب کی طرف مڑی، بی بی یہ بچی کون سی بیماری میں مبتلا تھی؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا بچی کے جسم سے کرتا الگ کرنا چاہتی ہوں مگر کرتا جسم میں لپٹا ہوا ہے۔ علی کی بیٹی نے آواز دی، بچی کو کوئی بیماری نہ تھی، اسے اتنے درے لگائے گئے، تازیانے مارے گئے کہ کرتا پشت سے چسپاں ہو کر رہ گیا۔ سے عالم الذین ظلموا